أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ سو کھاؤ جو روزی دی تم کو اللہ نے حلال اور پاک، شکر کرو اللہ کے احسان کا اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ نے تو یہی حرام کیا ہے تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت اور جس پر نام پکارا اللہ کے سوا کسی اور کا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ پھر جو کوئی ناچار ہو جائے، نہ زور کرتا ہو نہ زیادتی، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم۔ اور مت کہو اپنے زبانوں کے جھوٹ بنا لینے سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، اللہ پر بہتان باندھو، بے شک جو بہتان باندھتے ہیں اللہ پر ان کا بھلا نہ ہوگا، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے اور ان کے واسطے عذاب دردناک ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور جو لوگ یہودی ہیں ان پر حرام کیا تھا جو تجھ کو پہلے سنا چکے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا پر وہ اپنے اوپر آپ ظلم کرتے تھے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا۔ پھر بات یہ ہے کہ تیرا رب ان لوگوں پر جنہوں نے برائی کی نادانی سے پھر توبہ کی اس کے پیچھے اور سنوارا اپنے آپ کو، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، سو تیرا رب ان باتوں کے پیچھے بخشنے والا مہربان ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ پاک کی نعمتوں پر کفار کی ناشکری اور اس کے عذاب کا ذکر تھا۔ جو پچھلی تفسیر ہوئی اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر کفار کی ناشکری اور اس کے عذاب کا ذکر تھا۔ مذکورہ آیات میں اول تو مسلمانوں کو اس کی ہدایت کی گئی وہ ناشکری نہ کرے۔ مذکورہ آیات میں اول تو مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت کی گئی کہ وہ اللہ پاک کی ناشکری بولو نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حلال نعمتیں ان کو دی ہے ان کو شکر کے ساتھ استعمال کریں۔ دیکھو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے ان کو جو ہیں کیا کرے بولو، شکر کے ساتھ بولو۔ کیسے؟ ہاں، اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے شکر کے ساتھ اس نعمت کا استعمال کریں۔ بات سمجھ گئے؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا
کفار و مشرکین نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ ایک خاص صورت یہ بھی اختیار کر رکھی تھی کہ بہت سے وہ چیزیں جن کو اللہ نے حلال قرار دیا تھا، کفار و مشرکین نے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار کر لیا، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا، کفار و مشرکین نے ان چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ناشکری ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کرنے کا حکم دے چپ چاپ اس کو کر لینا، قیل و قال اس میں نہیں لانا، یعنی بھائی جو اللہ نے حلال قرار دیا ہے بلا وجہ ٹانگے بولو نہیں اڑانا۔ جیسے بسم اللہ، ماضی قریب کے اندر جو ہیں قانونی اعتبار سے کچھ چیزیں پابندی لگی تھی، لیکن شرعی اعتبار سے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور کچھ ایسے مسلمان بھولے بھالے یا لبرل کہیے یا 2-3 کتابیں پڑھ لینے والے اردو کے مراٹھی کے، اب وہ شور شرابہ مختلف مقامات پر کر رہے ہیں کہ جن چیزوں کو قانون نے پابند کیا ہے وہ حرام ہے، حالانکہ بیوقوف کو سمجھنا چاہیے تھا کہ قرآن کریم نے اس کو حرام تھوڑی قرار دیا ہے۔ بھائی ہمارے پاس شریعت ہے، کیا بولو، شریعت کا حکم قیامت تک ہے، چاہے کوئی حلال چیز کو حرام قرار دے قانون کے اعتبار سے، لیکن قانون کے اعتبار سے شریعت بدل نہیں سکتی ہے۔ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کی پہلی سورت اسی نام سے ہے، سورۃ البقرہ، یہ سمجھنے والوں کے واسطے بات ہے۔ تو بعض وقت میں بعض باتیں اشارے میں کرنے کی ہوتی ہیں، بات سمجھ گئے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا بزرگان دین، کبھی بھی زندگی کے اندر جس چیز کے آپ ماہر نہیں ہیں اس میں زبان درازی کرنے کی ضرورت، برا بولو نا، آپ جس چیز کے ماہر ہیں اس کے اندر گفتگو کیجئے، آپ کا امت پر احسان ہوگا۔ لیکن آپ اس چیز کے ماہر ہی نہیں ہے تو بلا وجہ اپنے عقل کی زبان دوڑانے کی، دیکھو اللہ کہہ رہے اس کے اندر ہم جو ہے کفار و مشرکین کو دردناک عذاب چکھائیں گے ناشکری کی بنیاد پر۔ ناشکری یہ بھی ہے کہ جن چیزوں کو ہم نے حلال قرار دیا ہے تم اس کو اپنے اوپر حرام کر لو، یہ بھی ناشکری ہے۔ ارے بات سمجھ گئے بھائی، اللہ تعالیٰ نے پانی کو حلال کیا ہے، اگر کوئی قانون پانی پر پابندی لائے اس کا مطلب تھوڑی کہ پانی حرام ہو جائے گا، یہ قیامت تک حلال رہے گا۔ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، بات سمجھ گئے، یہ قیامت تک حلال رہے گا، بات سمجھ گئے نا؟ تو ایسے کچھ باتیں سامنے آتی تھی، لیکن آج وہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ بھی ناشکری میں شامل ہے جس کو اللہ حلال قرار دے، اور جس چیز کو اللہ حلال قرار دے بزرگان دین وہ قیامت تک حلال ہی رہیں گی، وہ کسی کے قانون بنانے سے حرام بولو نہیں ہو سکتی ہے، شریعت قیامت تک کے لیے ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم کو اللہ کے پاس سے آپ کے حیات تک نہیں قیامت تک کے واسطے لایا ہے، بات سمجھ گئے؟ تو قرآن پاک کا قانون بزرگان دین قیامت تک کے لیے ہے، اور مسلمانوں کو اللہ نے تنبیہ فرمائی، سنو غور سے، مسلمانوں کو اللہ نے تنبیہ فرمائی وہ ایسا نہ کرے جس چیز کا حلال یا حرام کرنا صرف اس ذات کا حق ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ بھئی حلال و حرام کیا صرف اللہ کا حق ہے جس نے ہم سب کو بولو نا پیدا کیا ہے؟ اللہ ہی جن چیزوں کو اللہ حلال قرار دے دے اس کو ہم حرام قرار بولو نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ صرف ہمارا حق ہے کہ ہم نے کیا حلال کرنا ہے کیا حرام کرنا ہے۔ اپنی طرف سے بھئی انسان اپنی طرف سے ایسا کرنا ہے، اپنی طرف سے ایسا کرنا خدائی اختیار میں
داخل کرنا ہے، خدائی اختیارات میں دخل دینا ہے۔ اللہ اکبر! ارے کتنی خطرناک بات ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز کو امت کے سامنے پیش کرنا جو اللہ نے بولو حلال قرار نہیں دی ہے، تو گویا خدائی اختیارات میں دخل دینا ہے۔ اب دیکھو، بدعت ایسی چیز ہے کہ خدا کی خدائی میں دخل دینا ہے۔ کیسے؟ دیکھو اللہ نے جو ہے نماز کو کیا کیا ہے بولو؟ فرض کیا ہے۔ روزے کو کیا کیا ہے بولو؟ فرض کیا ہے۔ حج کو کیا کیا ہے بولو؟ فرض کیا ہے۔ زکوٰۃ کو بولو کیا کیا ہے؟ فرض کیا ہے۔ تو اب یہ چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں، اگر کوئی بندہ اس کے اندر اپنے طرف سے کوئی چیز داخل کرتا، مثلا 5 نمازیں کوئی 6 نمازیں کر لیں گا، تو یہ خدائی اختیارات میں دخل دینا ہے۔ بدعات اسے کہتے ہیں کہ خدائی اختیارات میں دخل دینا۔ آج لوگ کتنے بدعات میں جو ہے شریک ہو چکے ہیں، اچھے خاصے لوگ بدعات کے اندر شرکت کر رہے ہیں، جن کو ہم دیندار سمجھتے تھے، لیکن وہ بھی رسومات کے نام پر بدعت کرنے لگے ہیں۔ کوئی چیز کو اپنے طرف سے شامل کر لینا یہ بدعت ہے۔ یہ شریعت دادا اور نانا کی نہیں ہے، یہ شریعت دادی اور نانی کی نہیں ہے، یہ شریعت مطہرہ اللہ رب العالمین کے نازل کرتا ہے۔ ارے بات سمجھ گئے؟ میں نے پرسوں مجھے بات سننے ملی ہے، پتہ نہیں یہاں پر شادیاں ہوتی تو لڑکا اور لڑکی دلہا اور دلہن جب گھر میں آتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں، تو ایک مرغ جو ہے دونوں پہ اتار کے باہر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ رسم ہے، شریعت نہیں ہے۔ کیا کرتے ہیں مرغ؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو مجھے معلوم پڑا کہ مرغ جو ہے لڑکی کے اوپر سے اتارتے ہیں نیچے تک، لڑکے کے اوپر سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ رسم ہے، اور رسم کو جو ہے بہت پابندی سے کرنا بدعت بن جاتی ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ مجھے کل معلوم پڑا، بات سمجھ گئے؟ بعض لوگ ایسے ہیں کہ بعض تاریخ پر، مخصوص تاریخ پر جو ہے چولی کی بھاجی کھاتے ہیں۔ دیکھو یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں میں، یہ بتا رہا ہوں ریئل امت میں کتنی بدعات جو ہے ہو چکی ہیں۔ اچھے خاصے لوگ، آپ وہ ادھر مت جائیے، اچھے خاصے لوگ کی بات کر رہا ہوں میں، مخصوص تاریخ میں مخصوص کھانے کھاتے۔ یہ دیکھو شریعت نے جو ہے سال کے 12 مہینے رکھے، آپ جو چاہیں کھاؤ، جو اللہ نے آپ کو حلال قرار دیا ہے، بات سمجھ گئے؟ لیکن مخصوص تاریخ میں ایک ہی بھاجی کھانا، رسم و رواج آگے چل کر بزرگان دین یہ بدعت بن جاتے ہیں۔ کیا بنتے بولو؟ اور بدعت کی تاریخ میں بدعت کی تعریف آپ کو بتلا دی، خدائی اختیارات میں دخل دینا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر طرح کے رسومات سے بچنا ہے۔ بولو کیسے بچنا ہے؟ ہمیں ہر طرح کے رسومات سے بچنا ہے۔ یہ ہم کو کہاں ملیں گا؟ اللہ کے قرآن کے اندر ملیں گا کہ تم نے کیا کرنا ہے، تم نے کیا نہیں کرنا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب دیکھو بہت سارے لوگ ایسے ہو گئے ہیں جن چیزوں کو اللہ نے حلال یا حرام کچھ نہیں کہا، لیکن وہ اپنے طرف سے بیان کر کے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے نہیں کہا وہ بھی ہم پر بہتان باندھ کر لوگوں میں مشہور کر دیتے ہیں۔ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیں، نادانی میں غلطی ہوگی، نادانی میں حرکت ہوگی، نادانی میں شریعت کو توڑ دیا، نادانی میں خدا پر بہتان الزام لگا دیا، اگر توبہ کر لیں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گا۔ بات سمجھ گئے؟ تو جو چیزیں تم کو اللہ نے حلال اور پاک دی ہیں ان کو حرام مت سمجھو۔ دیکھو جو چیزیں آج ہمارے سامنے ہیں اور جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، ہم اپنے اوپر چاہے ہمارا مزاج مانے نہ مانے، ہم اپنے اوپر اس کو حرام
بولو قرار نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ اس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ تو اگر جو بندہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے حرام سمجھے گا، یہ مشرکین کی جاہلانہ رسم ہے۔ کیا ہے بولو؟ ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں جب تم کھانے لگو تو مزے لے لے کر اطمینان سے کھانا کھاؤ اور ہر لقمے پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ بولو کیا کرو؟ الحمدللہ۔ کھانا دیکھو مزے لے کر کھاؤ اور ہر چیز کھانے والے بنو۔ نہیں بھائی مجھے اس سے پرہیز اس سے پرہیز، ارے بھائی اگر آپ پرہیزی کرنا شروع کر دیں گے پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو پرہیزی کھلائیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ ہر چیز کھانے والے بنو، لیکن کھانے کیسے کھاؤ؟ مزے لے لے کر کھانا، اطمینان سے کم۔ لک الحمد ولک الشکر، یہ اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ اتنی اچھی نعمتیں مجھے کھلا رہے، انشاءاللہ دوبارہ اللہ آپ کو اس سے بہتر نعمت کھلائیں گے۔ شکر گزاری۔ ایسا نہیں دسترخوان میں بیٹھ گئے اور خوب دنیا کے باتیں کر رہے، اب پھر کھانے کا مزہ کہاں گئے بھائی؟ باتیں بہت کم کرو لیکن کھانے کا مزہ لے کر کھاؤ۔ اب کھا بھی رہے فون پہ بات بھی کر رہے، یہ کیا تماشا ہے بھائی؟ فون کو سائڈ میں رکھ دو، کھانا اطمینان سے کھاؤ، یہ اللہ کی نعمتیں مزے لے لے کر کھاؤ۔ بولو کیسے کھاؤ؟ کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو ولا تسرفو، فضول خرچی مت کرو۔ کھانے کے اندر بھی اعتدال رکھو۔ بولو کیسے رکھو؟ دھڑام اتنا کھا لیا کہ الٹا کرتا پھر رہا ہے۔ ولا تسرفو، کھانے کے اندر فضول خرچی مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا کھا لو۔ بھئی جو رب آپ کو ابھی بہترین نعمتیں کھلا رہا ہے انشاءاللہ الرحمن وہی رب آپ کو بعد میں اور اس سے مزید نعمتیں کھلائیں گا۔ ہاں حضور پاک علیہ السلام کھانا بہت اطمینان سے چبا چبا کر کھاتے تھے اور گرم کھانا زیادہ نہیں۔ لوگ کھاتے بھی پھونکتے بھی، یہ کیا تماشا ہے بھائی؟ جبکہ آپ کے منہ کے جراثیم نکل رہے ہیں، کون سے زہریلے جراثیم، وہی تمہارے پیٹ میں جا رہے ہیں، پھر بیمار پڑ جاؤں گے۔ کھانے میں پھونک نہیں مارنا ہے، گرم چائے میں پھونک نہیں مارنا ہے، گرم دودھ میں پھونک نہیں مارنا ہے۔ پھونک سے بولو منہ سے زہریلے جراثیم نکلتے ہیں جو اس میں چلے جاتے ہیں، پھر وہی جراثیم آپ کے پیٹ میں جا کے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے پھونک مارنے سے منع کیا، پھونک نہیں مارنا کھانے کے اندر۔ اور کھانے کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے، مزے لے کر اطمینان سے کھانا کھائیں، اللہ کے نعمتوں پر شکر ادا کریں، اور خود بھی دسترخوان پہ کہیں لک الحمد ولک الشکر، لک الحمد ولک الشکر۔ بات سمجھ گئے؟ نماز اگر اچھی سے پڑھ لے تو آخر میں اپنے دل ہی میں کہیں لک الحمد ولک الشکر، لک الحمد ولک الشکر۔ بات سمجھ گئے؟ جہاں آپ کا موڈ بنتا ہے اللہ کے تعریف کرنا شروع کر دو، اور ضروری نہیں کہ مجمع کے اندر کرو، موقع مل گا مجمع کے اندر کرو، نہیں ملا تو اکیلے میں کرو۔ بات سمجھ گئے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ میں ہے۔ تو یہ مشرکین نے جو ہے بلا وجہ جو چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا تھا اپنے پر حرام کر لی۔ اللہ فرماتے تم ایسا مت کرنا اور تم میرے نعمتوں کا شکر کرو۔ اگر تم اپنے دعوے کے مطابق اسی کی عبادت کرتے ہو تو تم پر کیا؟ تم پر من جملہ ان چیزوں کے جن کو تم حرام کہتے ہو اللہ تعالیٰ نے صرف مردار کو حرام کیا ہے۔ بھئی کوئی جانور مرغی مر گئی، اب مردار ہے، اب تک حلال تھی اب حرام بن گئی۔ ارے بات سمجھ رہے؟ بکری بولو کیا ہے، حلال ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی، بولتے رہو سب بولو۔ بکری کھانا بولو کیا ہے، حلال ہے، لیکن وہ مر گئی اب حرام بن گئی۔ بکرا کھانا حلال ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ مر گیا اب حرام بن چکا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں ہم نے مردار کو حرام قرار دیا ہے، ہم نے جانور کے خون کو حرام قرار دیا ہے۔ کوئی بھی جانور ہو اس کا خون حلال بولو نہیں ہے، اس کا خون بولو حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ خنزیر کا گوشت کھانا اسلام کے اندر حرام ہے، حضرت کی شریعت میں حرام ہے، اور پہلی شریعتوں کے اندر بھی خنزیر کھانا حرام تھا۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو پیدا کیا، بولو پیدا کیا نہیں کیا؟ اللہ ہی کو معلوم ہے کس چیز کے کھانے سے بندے کی صحت اچھی رہتی ہے اور کون سی چیز کھانے سے میرے بندے کی صحت بگڑ سکتی ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے خود ہر امت کی شریعت نازل کی ہے، بنائی۔ بولو شریعت کون بنایا؟ اللہ تعالیٰ بنایا ہے، اور اپنی شریعت کو اللہ نے نبی پر نازل کر کر نبی کے ذریعے امت کو عطا فرمائی ہے۔ تو سور کا گوشت بولو کیا ہے؟ حرام ہے، اس کو ہم کھا نہیں سکتے ہیں۔ اور جو لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں آپ کو ان کی تاریخ معلوم ہونا چاہیے۔ جس طرح سور بے حیائی کے اندر سب سے آگے نکل جاتا ہے، ایسے لوگ جو اس کا گوشت کھاتے ہیں وہ بے حیائی کے اندر سب سے آگے نکل جاتے ہیں۔ آج یورپ کا حال دیکھو، وہاں فیملی سسٹم ختم ہو گیا۔ ماں کون ہے، بہن کون ہے، چاچی کون ہے، انٹی کون ہے، مامی کون ہے، فیملی سسٹم یورپ میں ختم ہو چکا ہے۔ یورپ فیملی اعتبار سے بیک ورلڈ بن چکا ہے، وہاں پر کوئی تمیز بولو ماں کی بہن کی باقی نہیں رہی۔ کیوں؟ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ ظالم ان چیزوں کو مزے لے لے کر کھاتے ہیں۔ آج وہاں کا فیملی سسٹم پورا ختم ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں پر لوگ کتوں کے ساتھ تو وقت گزارنا پسند کرتے ہیں، لیکن اولاد ماں کے ساتھ میں اور ماں اپنے بچے کے ساتھ وقت گزارنا پسند نہیں کرتی۔ آج یہ حال یورپ کا ہو چکا ہے، آج یہ حال انگریز گورے چٹوں کا ہو چکا ہے، جنہوں نے اللہ کے حلال حرام کردہ چیز کو اپنے اوپر حلال کر لیا ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں مرغیوں کے فارم ہوتے ہیں، ایسے ان کے وہاں سور کے فارم ہوتے ہیں، اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر بے حیائی کے اندر یہی ممالک سب سے آگے ہے، اور خودکشی کے اندر بھی یہی ممالک سب سے آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جو لذت حیا کے اندر ہے اور جو لذت شرم کے اندر ہے، جو لذت پاک دامنی کے اندر ہے، وہ لذت بے حیائی کے اندر بولو نہیں ہے۔ دل بھی روتا ہے، آنکھ بھی سنی سنی بن جاتی ہے، اور چہرہ بھی اداس ہو جاتا ہے۔ کھانا سامنے ہوتا ہے لیکن کھانے میں لذت بولو نہیں آتی ہے گناہوں کی طرف سے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ تو بزرگان دین، جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہے ہم اس کا کثرت سے استعمال کریں اور لک الحمد ولک شکر کہیں۔ دیکھو اگر آپ کو بیماری ہے تو الگ شکل ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ نہیں ہے، اے میرے مولا آپ کا لاکھ شکر ہے۔ ہم تو موت تک آپ سے صحت مند جسم چاہتے ہیں، بولو نا بھائی، بولو چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ارے بولو، بولیں گے تو اللہ سنیں گا، خاموش بیٹھے گا کون سننے والا ہے؟ تو صحت مند بدن یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو ٹھیک ہے، آپ احتیاط کیجئے، لیکن آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے تو سارے نعمتیں کھائیے اللہ کے، جو سامنے آ گیا کھا لو، لک الحمد ولک شکر، یا اللہ کہتے ہوئے جو آ گیا کھا لو۔ آپ پرہیز مت کرو، لیکن آپ کو بیماری ہے تو بھی پرہیز کرو۔ بات سمجھ گئے؟ پرہیز کرنا علاج سے بہتر ہوتا ہے۔ بیماری ہے، جوان ہے، بنداس کھانا کھاؤ، اللہ کی نعمت ہے، شکر گزاری کرو۔ آج کل ہمارے جوان بھائی مٹریل، پوڑیا، سگریٹ پینے سے ان کے کھانے کی غذا کم ہو گئی ہے۔
عجیب لوگ ہیں، ہنسی آتی ہے، اللہ کیسے جوان ہے، شکایت کرتے کھانا کھائے جانے۔ ارے بھائی مٹریل کو طلاق دے دو، انشاءاللہ آپ کھانا اچھا کھاؤ گے۔ جی بعض لوگوں کو کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا ہے۔ ارے بھائی آپ قیام زیادہ لمبا کرو، آپ کا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ تھوڑا ورزش کرو، تھوڑا رننگ کرو، تھوڑا سیر و تفریح کرو، جم میں جاؤ، تھوڑی ورزش کرو، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ بات سمجھ گئے؟ کتنے جوان ایسے جوان بچے جو 2 روٹی نہیں کھا پاتے ہیں۔ تو آپ کی جوانی کیسی بھائی؟ اچھا کھاؤں گے تو اللہ کے سامنے اچھا کھڑے رہو گے۔ ارے بولو نا، ایک انسان نے بھائی اچھا کھایا تو اچھا ہی نماز پڑھے گا نا۔ اب کھائے ہی نہیں، بھوکا ہے، تو عشاء کے اندر بولو کیا ہوگا؟ دھیان کہاں جائے گا؟ بولو نا، کھانے میں دھیان جائے گا۔ ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ انسانی فطرت ہے بھائی۔ یا تھوڑی سب جنید و باعزت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اس واسطے ہمارے مشائخ کہتے ہیں اچھا کھاؤ، لک الحمد و لک شکر پڑھو، اچھی نماز پڑھو۔ بات سمجھ گئے؟ ایک بھوکا آدمی ہے، شریعت کہتی ہے نا پہلے کھاؤ پھر نماز پڑھو۔ اب بھوکا آدمی کیا کرے گا؟ بولو نا، پوری سنتیں بھی نہیں پڑھیں گا، جلدی بھاگ جائیں گا۔ ارے بھائی اچھی نعمتیں کھاؤں گے تو اللہ کو اچھا یاد کروں گی۔ لیکن دیکھو جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا شکر ہے۔ بولو ہم اپنے سوچ کے مالک ہیں، یا اللہ جو ہمارے پاس ہے آپ کا شکر ہے۔ اب جو ہمارے پاس نہیں اور ہمارے بس کے اندر بھی نہیں تو سوچ کے بولو کوئی فائدہ ہے کیا؟ بولو نا، سوچ کے کوئی فائدہ ہمارے بس میں بھی نہیں ہے تو سوچنے کی ضرورت بولو نہیں ہے، وہی سوچنے کا جو ہمارے بس میں ہے۔ بولتے ہیں نا سوچنے کی دنیا بڑی عجیب ہوتی ہے، زیادہ سوچنے کا جو ہے یہ اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان ہماری شریعت کی پابندی نہیں کرے گا اور ہم پر بلا وجہ بہتان باندھے گا، پھر بھی اگر وہ توبہ کر لے تو ہم اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اتنا ہونے کے باوجود اللہ کہہ رہے اگر توبہ کر لیں گا ہم اس کے پچھلے گناہوں کو بولو معاف کر دیں گے اور ہم اس بندے کو نیک بنا دیں گے۔ بہرحال یہ بات تھی حلال و حرام کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اللہ رب العالمین ہم کو وہ چیزیں مزے لے لے کر استعمال کر کے شکر کے توفیق عطا فرمائیں۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے میری آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔